غزوہ بدر کے ابتدائی واقعات میں سے ایک واقعہ ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے تیزی سے بڑھے. آپ نے بدر کے قریب ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا. اس وقت الحباب بن المنذر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مقام کیا ایسا ہے یہاں اللہ نے آپ کو اتارا جس میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں یا اس سے پیچھے ہٹیں، یا یہ کہ یہ آپ کی رائے ہے اور جنگی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رائے اور جنگی تدبیر ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر تو یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ یہاں سے روانہ ہو کے آگے چلیے. ہم لوگ اس چشمے کے پاس اتریں گے جو قریش کے قریب ہے، اور پیچھے جتنے پانی کے گڑھے ہیں ان کو نکارا کر دیں گے، اور وہاں ایک حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر لیں گے، پھر لوگوں سے جنگ کریں گے تاکہ ہم پانی پئیں اور وہ نہ پئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک رائے دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھی اٹھ کر چلے، یہاں تک کہ جب قریش کے قریب ترین چشمے کے پاس پہنچے تو وہاں اتر گئے. پھر دوسرے چشموں کے متعلق آپ نے حکم دیا تو وہ نکارا کر دیے گئے. جس چشمے پر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر لیا گیا. اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اظہار رائے کا کھلا ماحول ہوتا تھا. ایک شخص نے جب آپ کی رائے کے خلاف رائے دی تو اس کو برا نہیں جانا گیا اور نہ اس پہ غصہ کیا گیا. اس کے برعکس صرف یہ پوچھا گیا کہ تمہاری مختلف رائے کیوں ہے؟ جب اس نے وضاحت کی تو معلوم ہوا اس کی رائے درست تھی، چنانچہ اس کی تعریف کی گئی اور فوراً اس کو قبول کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اختلاف رائے کا موقع دینا اور اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھانا بھی پیغمبروں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور ہم تھوڑا سا کسی عہدے پہ پہنچ جائیں، جو ہمارے آفیسز میں باس کا حالات ہوتے ہیں، یا کسی سیٹ پہ پہنچ جائیں تو مجال ہے کہ آپ کا سیکٹری یا آپ کا پی اے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور مقام پہ ہیں تو کسی کی جرأت ہے کہ وہ آپ کی رائے کے خلاف بات کر دے. آپ تو انا کا مسئلہ بنا لیں. آپ دیکھیں یہیں سے ہمیں پتہ چلتا نا کہ یہ نایاب سنتے ہیں جو ہم سے کہیں کھو گئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا، جیسے کہتے ہیں نا امیر بندے کی بات بھی جی سنی جاتی ہے اور غریب کی نہیں. کیوں عقل غریب میں نہیں ہو سکتی؟ دولت والے کی اور عہدے والے کی بات، اس کے ہر بات پہ واہ واہ، اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اس کے چیلے اور اس کے وہ پیادے، جو بلا وجہ اس کی تعریف کر کر کے اور آخر اسے تباہی کے گھڑے میں پھینک دیتے ہیں. تو یہ ماحول پیدا کرنا ہے. جب بھی کوئی فیصلہ کرے مانا کہ آپ بہت ذہین ہیں، بہت عقل مند ہیں، لیکن اگر کوئی رائے دیتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کام والی آپ کو دیکھے کہ آپ غلط طرف جا رہی ہیں، اور اگر وہ بیچاری ڈرتے ڈرتے کچھ کہے تو شکر ادا کرے کہ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، کوئی روک رہا ہے. یہ نہ کہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی، یا تم اتنی عقل مند ہوتی تو برتن مانج رہی ہوتی. ان باتوں سے باہر نکلے. کوئی بھی آپ کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس میں تو ہمارا ایمان اور یقین ہے نا. اور پیغمبروں میں آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، نبیوں میں آپ آخری نبی بھی ہیں. بہت سی آپ کے ساتھ فضیلتیں بھی ہیں اور آپ کی شان بہت عظیم ہے، اور آپ کے اصحاب آپ پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہ کتنے کانفیڈنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہاں کیوں رکے، اور آپ نے وجہ بتائی اور کہا کہ اللہ اگر وہی ہے اللہ کی تو ہم تو خاموش ہیں. کہا نہیں وہی نہیں ہے، میری رائے ہے. تو پھر کہا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، کوئی چڑھ نہیں دوڑے باقی سارے کہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے بات کرو، یعنی یہ کہو کہ آپ کی رائے نہیں صحیح، آپ آگے بڑھے. کسی نے مائنڈ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی اور اس کو بہتر جانا. اور وہ دیکھ لیں کہ وہ جنگ بدر کی کامیابی کا سبب بھی بنی یہ ساری چیز. اس کی تفصیل آپ جنگ بدر کی اس میں پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس رائے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا ہے اسلام کو. تو اس لیے یہ جو چیز ہے اختلاف رائے کا موقع دینا، یہ اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھانا پیغمبروں کی سنتوں میں سے سنت ہے. تو ہر ایک سے رائے لیا کریں، اپریشیٹ کیا کریں، اور اپنی رائے اگر بہتر ہے تو اس پہ عمل کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تجربے کار بندہ مجھ سے بہتر رائے دے رہا ہے تو اس کی رائے لے لیں اور اس کو لے کے پھر چلیں.
تو انشاءاللہ یہ سنت بھی ہم نے اب اس کو اجاگر کرنا ہے اور اس سنت کو بھی اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔